بٹتی ہے رحمت کی خیرات لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اعتکاف کی رونقیں، الحمدللہ یہاں ایسی رونقیں لگی ہوئی ہیں، ایسی رونقیں لگی ہوئی ہیں فیضان مدینہ میں کہ جو یہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی آتا ہے وہ یہاں کی رونقوں میں ایسا گم ہو جاتا ہے اور وہ یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ فیضان مدینہ واقعی میں فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ میں مدینے سے فیضان آ رہا ہے، فیضان مدینہ میں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، فیضان مدینہ میں لوگوں کی تقدیریں بدل رہی ہیں، فیضان مدینہ میں لوگوں کی زندگیاں چینج ہو رہی ہیں، فیضان مدینہ میں اعتکاف میں الحمدللہ اللہ کا دین سکھایا جا رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کو عالمی مدنی مرکز کراچی فیضان مدینہ میں اب تک اب کی اپڈیٹ دی جائے گی اور آج کا دن کس انداز سے اعتکاف والوں کا گزرا وہ اس پروگرام میں ہم دیکھ سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم۔ الحمدللہ اعتکاف کی رونقوں میں اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ہمارے رکن شورا حاجی امین نام ہے ان کا، اور الحمدللہ پچھلے دنوں بھی ان کا سفر بھی رہا، ایسے تو دنیا کے کئی ملکوں میں ان کا سفر رہا ہے اور بالخصوص ابھی اعتکاف والوں کی برکتیں انہوں نے پنجاب میں، کے پی کے میں، کشمیر میں حاصل کریں اور وہاں بیانات بھی کیے۔ آئیے ہم رکن شورا سے اعتکاف کی بہاروں کے متعلق کچھ سنتے ہیں۔ آپ نے جو سفر کیا پنجاب کے شہروں میں، کے پی کے میں، کشمیر میں، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں ہمیں۔ باقی تو پہلے سے پلان تو نہیں تھا، لیکن نگران شورا کے ساتھ حیدرآباد کا سفر ہوا تھا، تو اس سفر میں آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ اگر آپ کا کوئی اس طرح کا جدول بن جائے تو میں نے کہا کہ بیگ حاضر ہے انشاءاللہ۔ تو باقاعدہ کوئی پیٹرن تو پہلے سے سیٹ نہیں تھا، لیکن یہ کہ پھر میں جب جدول بنانا ہی تھا تو میں سیٹرڈے جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ گئے تھے، یعنی چاند نظر آنے سے ایک دن پہلے، اور پھر باقاعدہ ہم نے اسلام آباد سے اس کا سفر شروع کیا اور اسلام آباد کے بعد ہم میرپور گئے، کشمیر، باغ گئے، مظفر آباد گئے، پھر ہم کے پی کے میں داخل ہوئے، مانسیرا، پھر پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، پھر ان تین کے بعد ہم پھر پنجاب میں داخل ہوئے، لیا سے، لیا، سرگودا، گجرات، گجرانوالا، 13 سٹیز رو کر آئے۔ حیدرآباد بھی آپ کا سفر ہوا ابھی؟ پھر یہ کراچی آ کر پھر کراچی میں ایک دن گزارا کراچی والوں کے ساتھ، اور پھر حیدرآباد بھی ہو کر آئے۔ تو الحمدللہ ویسے تو ماشاءاللہ ہماری مجلس اعتکاف جو ہے اس کے تحت ان تمام کا ایک شیڈول ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جانے کا فائدہ تو اپنے آپ کو بھی ملتا ہے، جیسا آپ نے فرمایا برکتیں پائی ہے۔ تو الحمدللہ مختلف کمیونٹیز کے لوگ اور مختلف انداز سے ان کا جو وہ ہوتا ہے، موسم کا فرق ملا، تو برف باری زیادہ چینج، تو برف باری والے علاقے سے ہوتے ہوئے گزرے تھے وہاں سے، تو وہ موسم چینج تھا، پھر پنجاب میں آ کر گرمی اور یہاں اور گرمی، تو یوں الحمدللہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ جو سب سے اہم بات ہے نا وہ یہ کیا ہوا، اس میں جب ہم نے اس طرح سفر کیا تو فائدہ یہ ہوا کہ مختلف مجالس کے کام ہوتے ہیں، تو ظاہر تربیت کی اور کئی باتوں کی ضرورت تو ہوتی ہے، تو کیونکہ نمازیں ان کے ساتھ ہوئی، تراویح ان کے ساتھ ہوئی، اور آرام کا بھی موقع ملا، پھر ہلکے لگے ان کے درسوں بھی حاضری ہوئی، پھر مدنی مذاکرے میں بھی حاضری ہوئی، تو یہ باقاعدہ ایک پورا پیٹرن بن گیا تھا۔ تو ماشاءاللہ معتکفین سے بھی ملاقات ہوئی، مجالس کے اسلامی سے ملاقات ہوئی، کیونکہ دعوت اسلامی جو اعتکاف کراتی ہے تو باقاعدہ اس کا پراپرلی ایک پورا نظام بنتا ہے ہمارا، تو ماشاءاللہ عام مسلمان بھائیوں کے انٹری کے ساتھ ساتھ ان کے کھانے پینے کے معاملات کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا جو ایک نظام ہے ہمارے یہاں وہ بڑا خوش آئین ہے، یعنی آنے والا واقعی اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جتنی بھی اس کی عمر ہے، اب اللہ نے جب توفیق دی اس کو کہ وہ 20 سال میں آیا یا 80 سال میں آیا، تو جب بھی وہ آتا ہے تو وہ ایک بالکل اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کرتا ہے، تو الحمدللہ کافی ایجوکیٹڈ لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، بزنس کمیونٹی بھی آتی ہے، اور بعض پھر بزرگ بھی آتے ہیں، تو واقعی کئی ایک کو فیلنگس ہوتی ہے کہ ہم لیٹ ہو گئے، تو جس طرح مدی چینل پہ یہاں کے تاثرات تو ڈیلی ہی نظر آتے ہیں،
तो तकरीबन, क्योंकि यहाँ तो बराह रास्त अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान निगरान शुरा का बयान सुनते हैं, और वहाँ पर भी बाकायदा दोनों मदनी मुज़ाकरे, निगरान शुरा का बयान, ये वहाँ के इस्लाम में भी सुनते हैं। तो बाकायदा इसका बिल्कुल एक कम्युनिकेशन जो है ना दावत इस्लामी का एक अच्छा सेट है। हज़ारों लोग इस वक्त भी फैज़ान मदीना में हैं और अभी आखिरी अशरे का एतकाफ़, फिर मुल्क भर में और जगहों पे भी 10 दिन का आखिरी अशरे का एतकाफ़ है। 30,000 30,000 का मतलब इसमें है टारगेट। तो ये हज़ारों लोग जो एतकाफ़ में, बल्कि टोटल लाख हो जाएगी, लाखों की तादाद हो जाएगी अगर हम उसको देखें एतबार से, तो ये लाखों लोग हैं। आखिरी अशरा 3 लाख का हदफ है इस बार मजलिस 3 का। लाख का मुबेश। तो भाई साहब ये लाखों लोग एतकाफ़ में, सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी, तो यहाँ फैज़ान मदीना में हम देख रहे हैं कि देखें आती हैं शाम में, तो सहरी में, तो ये इतना ज़्यादा अखराजात ज़ाहिर इतने होते हैं, उसका क्या सिलसिला होता है, क्या सिस्टम है उसका? देखिए अखराजात तो वैसे भी जनरली लोग खिलाते हैं, सही है। लेकिन सच्ची बात है कि जो इस माहौल में जो पेश करते हैं ना, और जब वो आकर देखते हैं, क्योंकि मेन चीज़ तो ये है कि मैं जो खिला रहा हूँ सही तो उसका आउटपुट क्या है। सही। तो वो जब यहाँ के आके माहौल को देखते हैं कि माशाल्लाह ये ताजुद भी पढ़ रहे हैं, इशराक़ात भी पढ़ रहे हैं, इल्म दीन सीख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो शाह साहब इसमें एक बात जो देखी जाती है ना, वो ये कि इस्लामी भाइयों का अपने आप को पेश करना। यानी अभी भी कोई भी शख्स, कोई दुनियादार आदमी जब यहाँ आकर या कहीं भी आकर वो इस चीज़ को देखता है कि एक माँ के लिए बैठे यार ये नौजवान, हैरत में पड़ जाते हैं लोग। हैरत है ही ना। अगर किसी के घर में भी इसकी औलाद भी हो सकी, वो अपनी औलाद को अपने वो कितनी देर बाउंड करेगा, लेकिन फिर उसको फिर वो तमाम चीज़ें जिसको वो कभी ज़िंदगी में उसने उसको तवज्जो नहीं दी, मसाजिद में आने, बैठने, सामान रखने, यानी दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह एक जनरली दुनियावी तौर पर भी हम सबकी तरबियत करती है। खाना पीना कैसा है, मैनर्स कैसे हैं, बातचीत कैसे करनी है। इसी तरह जो प्रैक्टिकली उसको रहना है, वो रहने के हवाले से, गुस्ल करने के हवाले से, सफाई सुथराई करने के हवाले से, हर चीज़ में उसको बहुत बदलावा मिलता है। ये देखा जाए भाई साहब, ये जो लंगर है, खाना, सहरी, इफ्तारी, ये करोड़ों अखराजात तो करोड़ों के होंगे इसके अगर देखा जाए तो, और ये मुखय्यर हजरात देते हैं, और अगर कोई देना चाहे मजीद तो उसका क्या सिस्टम है? देखिए इसमें हमारा जो लंगर रज़विया है अकाउंट, ये तो पूरा साल चलता है। सही है। सच्ची बात है, फैज़ान मदीना की बारें और जो दुनिया भर में हमने देखा है, तो वो अपनी जगह मतलब हम एतकाफ़ का देख रहे हैं, लेकिन अगर जो फैज़ान मदीना आम दिनों में भी आएगा तो 500, 800, 1000 इस्लाम में तो एवरी टाइम होते ही है, जिनके कोर्सेज चल ही रहे होते हैं। अमीर हसन तशरीफ़ फरमाए तो अफ्तार मदनी मुज़ाकरे चल रहे हैं, रात सहरी हो रही है, यानी आम दिनों में भी यहाँ पर सहरी इफ्तारी के मनाजिर होते हैं कि भाई पूरा साल जो है ना वो रोज़े रख रहे हैं, पूरे साल जो है वो सहरियाँ इफ्तारियाँ हो रही हैं। तो ये तो बड़ी मतलब नसीब की बात है, सच्ची बात है कि अपने पैसे का मुकद्दर चमकाना चाहिए, और इस कार्य खैर में अगर हिस्सा लेते हैं तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही देखा है। यहाँ अभी एक हल्का मैंने देखा, गूंगे बेरे लोग भी नज़र आए मुझे, उनका भी यहाँ ट्रेनिंग हो रही है, और जगहों पे भी इसी तरह है। बिल्कुल हर जगह पर इसको कोशिश की है ताकि माशरे का ये जो तबका है, और ये भी शाह साहब सच्ची बात है, ये भी अमीर रसूल का फैज़ान है कि हमारे ख़ानदान में या आम तौर पर किसी के यहाँ पर ऐसा बच्चा पैदा हो जाए तो हम तो किसी भी इदारे के हवाले कर देते हैं। अब वो मुसलमान है नहीं है, कौन सी ताल्लुक़ रखता है, इससे हमें कोई गरज नहीं है। अब ज़ाहिर है हमारे बच्चों को जो इशारे सिखाएगा तो हमें तो पता ही नहीं है वो क्या सिखा रहा है, वो कौन सा दीन सिखा रहा है, वो कौन सी बातें सिखा रहा है उसको। तो बाद औक़ात इससे बड़ी ख़राबियाँ पैदा होती है। अल्लाह पाक अमीर रसूल सलामत रखे, जब इस शोबे पर नज़र की तो हमारे अपने ही इस्लामी बहन इशारों की ज़बान सीखी है। बल्कि मैं एक और अजीब बात बताऊँ जो शायद आपके इल्म में तो होगा ही, मेरा ख्याल है कि कुछ अर्से काफ़ी अर्सा हो गया कि फैज़ान मदीना में एक इज्तिमा था, और उस इज्तिमा में हमारे गूंगे बहरे भी बैठे थे। अब मुबालिग जो वो सुनकर वो इशारे से उसको बयान समझा रहे थे। उस हल्के में मैंने एक इस्लामी भाई को देखा कि वो एक का हाथ पकड़े और उसके एक हाथ में पता नहीं यूँ उंगलियाँ हिला रहे, कभी यूँ कर रहे, कभी यूँ कर रहे। मैं बड़ा हैरान कि मेरे लिए बड़ा ये अजीब सा मंजर था, यार वो तो इशारे देख रहे, समझ रहे, ये क्या कर रहा है। तो मैंने ज़िम्मेदार से पूछा कि यार ये कौन है, तो कहा कि वो जो बैठे ना सामने वो तो गूंगे बहरे हैं, ये बंदा गूंगा भी है, बहरा भी और नाबीना भी है। वो क्यों से 2 भाई थे और दोनों ऐसे ही थे,
गूंगा बहरा और नाबीना, शाह साहब उसने दाढ़ी रखी है और मैं आज तक इसको समझ नहीं सका हूँ कि उसको दाढ़ी समझाई कैसे होगी, क्योंकि ना वो सुन सकता है, ना वो बोल सकता है, ना वो देख सकता है। यानी जो गूंगा बहरा है वो देख तो रहा है ना, तो उसको समझाया कि भाई ये सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अब ये सारा समझा रहे हैं। वो देख रहा है, ये तो देख भी नहीं रहा है और उसने दाढ़ी रखी। अच्छा, 2 भाई थे, उन्होंने इमामा भी पहना, वो इत्तिकाफ में भी 10 दिन आते थे, चंद सालों से अब नजर नहीं आ रहे और एज भी थी दोनों की, मगर ये दावस्तान है। लेकिन ये यूनिक बिल्कुल पता मैं चल कह रहा रहा हूँ, है मैं कि आज तक नहीं समझाऊँ कि उसको समझाया कैसे सुन होगा। सकता, ना अच्छा, बोल, ना पता चला देख। कि इनके कोई स्पेशल इशारे होते हैं जिनको ये अच्छे, समझाते हैं या इसके। क्या करते हैं, मगर बहरहाल ये भी अल्लाह की शान है। मगर मैं यहाँ पर यही बात अर्ज करूँगा कि नहीं, ये दावत इस्लामी है कि जिसने मुआशरे का वो तबका जिसको शायद हम अफोर्ड ही ना करें, यानी ख़ानदान में, फैमिलीज़ में, गैदरिंग में इनको अफोर्ड ना करें, दावत इस्लामी ने उनको भी लगाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये माहौल जब देखा जाता है ना, तो यूँ ही थोड़ी कोई दावत इस्लामी से कहते हैं हमें प्यार है, वही प्यार है भाई, ये सारा माशाल्लाह तरकीब बनी है वहाँ। अच्छा, ये इरशाद फरमाए कि अभी जो सफ़र एतकाफ़ में हम हैं देख रहे हैं कि 1 साल यानी 12 महीने के लिए लोग काफ़िले के लिए तैयार हो रहे हैं। अमीर अहले सुन्नत ने भी ऐलान किया और आपके जो सफ़र हुए थे उसमें भी कईयों ने नियतें की हैं, तो 12 माह के काफ़िले के हवाले से क्या फरमाएंगे आप? देखिए, दावत इस्लामी का जो मदनी मकसद हमें मिलता है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, तो उसमें अपनी इस्लाह के लिए नेक अमाल है और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह के लिए काफ़िलों में सफ़र है। अब उसका एक शेड्यूल दिया मेरे रसूल ने कि हर माह 3 दिन, साल में 1 माह और ज़िंदगी में 12 माह। ये हर दावत इस्लामी वाले ने इस शेड्यूल पर अमल करना है। अब ज़ाहिर है जिनको ये माहौल मिला है और सच्ची बात है जिन्होंने इसको समझ लिया, यार अब तक जो मैंने किया वो क्या किया, लेकिन अगर 25-30 साल की उम्र में भी आकर समझता है तो उस चीज़ को फील करता है कि यार मैं अगर अपने घर का, अपने महल्ले का, अपने इलाके का, अपने शहर का या ओवरऑल वर्ल्ड का जायज़ा लेता हूँ, तो दीन इस्लाम की मामले में मतलब कमज़ोरियाँ हैं। मुसलमान इस मामले में बेफिक्र है। यानी बहुत प्यारी बात हमारे मुबल्लिगीन ने समझाई हमको कि अगर कोई बाप इंतकाल करता है और उसने विरसे में अपनी औलाद के लिए 1 करोड़ रुपए छोड़े, बेटा उस करोड़ रुपए से बिजनेस करता है, अपने बाप के 1 करोड़ को 5 करोड़ 10 करोड़ तक ले जाता है। अब अगर उसकी दौलत मिली है, वो उस दौलत को तो आगे बढ़ा रहा है। इस्लाम भी विरसे में मिला है। शाह साहब, मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमें अगर इस्लाम है वो घर पे मिल गया, लेकिन इस इस्लाम को मैंने हासिल करके क्या बढ़ाया, मैंने इस इस्लाम के लिए क्या कोशिश की, ये फीलिंग्स जिसको भी आ जाए। देखिए, आज यहाँ पर एहतिकाफ में दर्जी बैठे हुए हैं, दर्जी का तो सीज़न है, दर्जी भी है, सीज़न है, कपड़े वाले बैठे हुए हैं, सीज़न है, मिठाई वाले बैठे, सीज़न है, मगर क्या है कि वो क्यों छोड़ कर आते हैं, वो उनको दीन का दर्द मिलता है। इससे एहतिकाफ में जब ये बंदा आकर खुद फील करेगा ना, या 30 साल की उम्र हो गई, मुझे कलमा सही पढ़ना नहीं आता, 40 साल की उम्र हो गई, दुनिया की डिग्रियां मैंने ली हैं, मुझे कुरान देखकर पढ़ना नहीं आता है, तो ये फीलिंग्स तो उसकी होंगी ना। और जब ये फीलिंग्स होती है ना, तब बदलाव आता है कि मुझे क्या करना था, मैं कहाँ पहुँच गया। तो ये माहौल तो समझे कि बड़ी किसी की कोई नेकियाँ होती है, भलाइयाँ होती है, माँ बाप की दुआएं होती हैं, जो ये माहौल मिल जाता है। अब इसकी कदर करके जो जितना लेना चाहे तो ले इसको, फिर माशाल्लाह इसीलिए वो 12 माह की भी नियत करते हैं, ज़िंदगियाँ भी वक्फ कर देते हैं और आकर यहाँ पर लोग फील करते हैं इसको। वो फील करता है कि यार मैं भी नौजवान, ये भी नौजवान, यार ये कैसा है, यार ये कैसे खड़े होकर बयान कर रहा है। जैसे आज भी मैंने सुना था, तो इस टाइम में कह रहे कि यार मैं फील करता हूँ कि यार ये जिस तरह ही कर रहा है तो मैं भी तो कर सकता हूँ। तो मैंने अब अपना ज़हन बनाया कि फजूल दोस्ती ख़त्म, अब मैं दावत इस्लामी को सालों साथ जो है ना वो दीन का काम करूँ। और ये है हकीकत शाह साहब कि जिसने भी इस तरह कदम बढ़ाया है, आज उसने अपने ख़ानदान में दीन की तालीम आम कर दी, आज उसके गांव देहात, उसके शहर में लोग मज़हब की तरफ आ गए। आज आप खुद देखें कि बाद जो बच्चे तासुरात देते हैं, अभी मैं एक बच्चे के तासुर देख रहा था, 7 साल की उम्र होगी, अब तक के 18-19 रोज़े उसने रख लिए, 7 साल की उम्र में 19 रोज़े रखे हुए और कह रहा है कि मैं पूरे रोज़े रखूँगा। अब आप बताएं, बल्कि इस साल तो अमीर सुन्नत ने 2 साल से रजब के 6 रोज़े, गरीब नवाज के 6 रोज़े, 11वीं के 11 रोज़े, इसकी तेरी चलाए तो छोटे छोटे बच्चे खबरें दे रहे कि हमने 6 रोज़े रखे, हमने 11 रोज़े रखे। बस अल्लाह पाक दावत इस्लामी को फलता फूलता रखे, नज़र बस से बचाए।
اور سچی بات ہے کہ ہم کو جو ہماری طاقت ہو دام درم قدم سخن میں ہم اپنی جان لڑا دیں اور جو بھی ہو سکے ہم اس کی خدمت کریں. یہ ارشاد فرمائے کہ رمضان بڑی سپیڈ کے ساتھ گزرتا گیا اور اب تاک راتیں جو ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں ان کو کوئی میسج دینا چاہیں تاک راتیں اب کس انداز سے گزاریں جو اعتکاف نہیں کر پا رہے اب دیگر معاملات میں مصروف ہیں ان کے لیے کوئی میسج؟ دیکھیں یہاں پر بھی ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ایسے اسلامی بھائی کہ جو 1 ماہ کا اعتکاف نہیں کر سکے لیکن انہوں نے خبر دی کہ مجھے جاب سے چھٹی نہیں ملی. امیر صاحب کو خبر دی کہ میں یہاں آیا ہوں اور یہیں سے میں جاب پہ جاتا ہوں یہیں پہ واپس آ جاتا ہوں, یعنی باقی سارا ٹائم میں یہی گزار رہا ہوں. تو آپ کی بھی دنیا بھر میں اعتکاف ہو رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آپ اعتکاف نہیں کر سکے, جو ٹائم ڈیوٹی کا اس کے علاوہ گزاریں معتکفین کے ساتھ, انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ الحمدللہ ہم نے آج کی اپڈیٹ دی اور رکن شورا نے ہمارے کو ترغیب بھی دلائی کہ جتنا زیادہ وقت ہو سکے فیضان مدینہ میں دنیا بھر میں جہاں بھی آپ مجھے سن رہے ہیں فیضان مدینہ جہاں ہیں آپ دعوت 10 اسلامی دن کے تو شاہ صاحب عام مسجدوں میں بھی ہو رہے ہیں. عام مسجدوں میں فیضان بھی ہیں. مدینہ عام مسجد ہے کہ ہر مسجد میں ہوتا ہے اعتکاف. دعوت اسلامی تو کے جہاں تحت بھی دعوت اسلامی کے تحت ہو رہے ہیں آپ جائیں, انشاءاللہ آپ کو اگر 12 منٹ بھی شرکت ہوگی نا سیکھنے کو ہی ملے گا. جو درس بیان ہلکے لگے ہوئے آپ اس میں بیٹھ جائیں جو بھلے تھوڑا وقت دے سکتے ہو. تو یہ الحمدللہ ہمیں ترغیب دی گئی ہے اور ٹائم نکالنے سے نکلتا ہے. ہو سکتا ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, لہذا ہمیں غنیمت جانتے ہوئے وقت نکال کر اعتکاف والوں کے ساتھ بھی ہمیں دین سیکھنا ہے اور قافلوں میں سفر خود بھی کرنا ہے, دوسروں کو کروانا ہے. اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم. یہاں فیضان مدینہ میں ہمارے حنیف مدنی جو ہیں وہ قرآن پاک جو تراویح ہو رہی ہے تراویح میں قرآن یہ ختم کر رہے ہیں اور برسوں سے یہاں پہ یہ تراویح پڑھا رہے ہیں. قرآن کے فضائل پہ کچھ ہم ان سے گفتگو سنتے ہیں انشاءاللہ. قرآن پاک کے ویسے بہت زیادہ فضائل ہیں. ہر کلمے پر اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں برکتوں کی بارشیں نازل ہوتی ہیں. قرآن میں اللہ نے ان نیک لوگوں کے اوصاف بیان فرمائے کہ جن کے اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے قرآن جو نازل ہوا اس کو پڑھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے اور ان کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے. قرآن پاک کی کچھ صورتوں کے مخصوص کچھ فضائل ذکر کیے گئے ہیں, وہ میں اس میں سے کچھ آپ کو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. سورۃ الفاتحہ اس کے حوالے سے آتا ہے کہ جو 100 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے. 100 بار سورہ فاتحہ. سورۃ البقرہ اس کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورۃ الکہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ دخان یہ پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو قریب المرگ ہو اس پر سورۃ الجاثیہ اس کا دم کرنے سے اس کا خاتمہ بالخیر ہو. سورۃ الحجرات اس کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف یہ جو 26ویں پارے میں ہے اس کے پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے. سورۃ الرحمن یہ 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورۃ الواقعہ جو شخص روزانہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورۃ الملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورۃ المزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورۃ المدثر اس کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن پاک کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. سورۃ النازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورۃ الضحیٰ اس سے پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرہ کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوگی. سورۃ التین 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق کردار بہترین ہوتے ہیں. سورۃ
علق، اس میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ سورۃ القدر جو صبح و شام پڑھے گا اللہ پاک اس کی عزت بڑھائے گا۔ سورۃ البینہ برس اور یرقان کا علاج۔ سورہ زلزال چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورۃ العادیات، اس کا دم مفید ہے۔ سورۃ القاریعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض ادا ہو جاتا ہے۔ سورۃ العصر اس کو پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے۔ سورۃ الہمزہ، سورۃ الفیل دشمن کے شر سے حفاظت۔ سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے مجرب۔ سورۃ الماعون بڑی مشکل کے وقت پڑھنا بہت مفید۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ سورۃ الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر جیسے سورۃ الزلزال تھی۔ سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کے برابر، اس کے بہت فضائل ہیں۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اس سے جن، شیاطین اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ تو یہ چند صورتوں کے فضائل بھی ہم نے سن لیے۔ تو قرآن پاک سے جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے رکت بھی آتی ہے، دنیا اور آخرت کی برکتیں اور بھلائیاں بھی حصے میں آتی ہیں، اور انشاءاللہ رب کی رضا بھی نصیب۔ دعوت اسلامی کے تحت بھی قرآن کس انداز سے ختم ہو رہے ہیں یا سکھائے جا رہے ہیں، تھوڑا بتائیں گے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ 1 ماہ کا اعتکاف، اس کی تو بہار ہے الحمدللہ، ہم کئی سالوں سے سن رہے ہیں، اور پھر اس میں قرآن پاک کے حوالے سے باقاعدہ جدول ہے، شیڈول بنا ہوا ہے، اور اس شیڈول کے مطابق مدنی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا اور جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں ان کا بھی قرآن پاک درست تلفظ اور مخارج کے ساتھ بعض اوقات غلطیاں رہ جاتی ہیں، تو اس کی ادائیگی کے لیے ان کی بھی جو نا ان کو بھی خدمات دی جاتی ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کل پرسوں میرے پاس آئے تھے، بہت زیادہ بوڑھے نہیں تھے، ایک صحیح عمر تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ دعا کریں مجھے، میں یہاں آیا ہوں الحمدللہ، یہاں آنے کے بعد مجھے قرآن پاک کا ایک شوق پیدا ہوا ہے، اور میں جو ہے قرآن پاک یہاں سیکھ رہا ہوں، میں نے ابھی تک قرآن پاک پڑھا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ مدنی ماحول کی، دینی ماحول کی، دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سے تا حیات وابستگی نصیب فرمائے۔ وہ شعر ہم نے کئی بار سنا ہوگا، یہی آرزو ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ ہم کو خوب قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رات کے تقریباً 3 بجنے والے ہیں، اور اس وقت بھی عاشقان رسول جو ہیں ان کی ایک تعداد ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، ایک تعداد ہے جو صلاۃ و تسبیح پڑھ رہی ہے، ایک تعداد ہے جو دعائیں مانگ رہی ہے، ایک تعداد یہاں پہ نظر آ رہی ہے جو نوافل ادا کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن پاک جو ہے، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں قرآن رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت فیضان مدینہ میں مختلف مقامات پر قرآن رکھے گئے ہیں الحمدللہ، اور عاشقان رسول کو ہدف دیا ہے 3 قرآن پاک کم از کم ختم کرنے ہیں۔ اور ویسے تو ایسے بھی ہیں جن کو 5 قرآن پاک ہدف ملا ہوا ہے کہ ہم نے 5 قرآن ختم کرنے ہیں، تو یہ قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ عاشقان رسول جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرنے میں مصروف ہیں، اور یہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑی تعداد ہے۔ فیضان مدینہ میں آپ منظر دیکھ رہے ہیں، قرآن ہی قرآن، قرآن ہی قرآن۔ یہ وہ قرآن ہے جو علم کا خزانہ ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو دیکھنے سے الحمدللہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اس کو ہاتھ میں لینا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ جو قرآن پڑھتا ہے اس پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رمضان کے مہینے میں ایک قرآن دن میں ختم کرتے، ایک قرآن رات میں ختم کرتے، ایک قرآن تراویح میں ختم کرتے۔ ایک کاش وہ 61 قرآن ختم کریں، ہمیں کم از کم ایک قرآن تو پڑھنے کا ذوق نصیب ہو جائے۔ اگر رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو کون سے مہینے میں ہم قرآن کی تلاوت کریں گے؟ جو سورہ ملک روزانہ پڑھ رہے ہیں، اعتکاف میں بھی پڑھائی جا رہی ہے، تو جو سورہ ملک پڑھتا ہے اس کو عذاب قبر سے چھٹکارا ملے گا، اسے عذاب قبر دور کر دیا جائے گا۔ جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اسے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جو سورہ تکاثر کی تلاوت کرے گا اسے 1000
1000 قرآن کی آیتوں کا ثواب ملے گا۔ جو سورہ قریش کی تلاوت کر کے اپنے گھر سے نکلے گا اسے دشمن سے امان ملے گی، اس کے جان کی حفاظت کی جائے گی۔ تو الحمدللہ یہاں اعتکاف میں قرآن پڑھنے کا اتنا ذوق دیا گیا ہے کہ قرآن جن کو پڑھنا نہیں آتا مدنی قاعدے کے ذریعے ان کو قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، آپ دیکھیں تو اسلامی بھائی نظر آ رہے ہیں، مختلف زبانوں کے، مختلف شہروں کے عاشقان رسول قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو پورے فیضان مدینہ میں کس انداز سے قرآن ختم کیے جا رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم۔ یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روایت میں آتا ہے کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا زنگ کس طرح دور کیا جائے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے اور تلاوت کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے دلوں کا زنگ دور کر دیا جاتا ہے۔ تو جن کا نیکی میں دل نہیں لگتا، جن کا دل پتھر ہو چکا، جن کا دل جو ہے وہ سخت ہو چکا، تو انہیں چاہیے کہ دل کی سختی دور کرنے کے لیے وہ قرآن کی تلاوت پڑھیں، دل نرم ہوگا اور عبادت کا ذوق نصیب ہوگا۔ رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم۔ الحمدللہ آج کے پروگرام میں آپ کو اعتکاف کی رونقیں، اعتکاف کے شیڈول کی اپڈیٹ دی گئی کہ اب تک اعتکاف میں الحمدللہ آج کا دن کس انداز سے گزارا گیا۔ اگلے پروگرام کے لیے اختتام پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو فیضان مدینہ اور کئی شہروں میں جو اعتکاف ہو رہا ہے اس کی کچھ نہ کچھ اپڈیٹ دی جائے گی۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ آؤ بٹتی ہے رحمت کی خیرات لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔